ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں تھا جہاں پہ سب لوگ بہت خوشحال اور ہنسی خوشی رہتے تھے، لیکن اس گاؤں کے کنارے پر ایک پرانی ویران سنسان حویلی تھی جسے سب بھوت بنگلہ کہتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ وہاں پر بھوت رہتے ہیں۔ اور پھر ایک رات علی، حمزہ، سارا، ان 3 نامی دوستوں نے حویلی جانے کا پروگرام بنایا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس حویلی کا راز جان کر ہی رہیں گے۔ چاندنی رات تھی، ہوا تیز چل رہی تھی، اور اس حویلی کے پرانے دروازے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی حویلی کے دروازے کو دھکا دیا، وہ دھیرے سے کھل گیا۔ اندر ہر جگہ دھول اور جالے تھے۔ دروازے کے بند ہوتے ہی ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور دیوار پر لگی ایک تصویر جھولنے لگی، اور اچانک سے ایک زور کا کہکہا گونج اٹھا۔ علی نے ٹارچ جلائی، لیکن ٹارچ نے بھی کام کرنا بند کر دیا تھا، اور پھر اچانک سے ایک پرچھائی ان کے سامنے آئی۔ سب چیخ پڑے، مگر حمزہ نے ہمت دکھائی اور کہا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے، چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ جیسے ہی آگے بڑھے، انہیں ایک صندوق دکھا، اور اس صندوق کے اوپر پرانی لکھائی تھی، اور اس پر لکھا تھا، سچائی دیکھنے والوں کے لیے ایک پیغام۔ انہوں نے جیسے ہی صندوق کھولا، اس کے اندر ایک پرانا خط تھا، اور اس میں لکھا تھا، یہ حویلی کسی بھوت کی نہیں بلکہ ایک نردوش انسان کی کہانی ہے جو یہاں پر قید تھا۔ یہ کہانی ایک راشد نامی شخص کی ہے جو بہت زیادہ امیر ہوا کرتا تھا، اور اس کے گھر وغیرہ میں کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ اکیلا رہتا تھا، اور اس کے پاس دھن و دولت بے شمار تھی، اور وہ اس حویلی میں اکیلا رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایک آندھی آئی اور اچانک سے حویلی کے دروازے بند ہوئے، اور وہ اس حویلی میں پھنس گیا۔ چونکہ وہ اکیلا رہتا تھا تو اس کو کوئی بچا نہیں پایا، اور وہ اس حویلی کے اندر ہی مر گیا، اور تب سے یہ حویلی بھوتیا حویلی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ علی نے جیسے ہی یہ پڑھا، ایک روشنی اٹھی اور حویلی کا اصل راز سمجھ میں آیا، اور پھر تینوں نے باہر جا کے سب کو سب کچھ بتایا، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی اس حویلی سے نہیں ڈرتا تھا، اور پھر اس حویلی کو واپس سے خوبصورت گھر بنا دیا گیا، اور پھر سب ہنسی خوشی سے رہنے لگے۔ کہانی کا سبق: ڈر صرف ہمارے ذہنوں کے وہم میں ہوتا ہے، اصل بہادری سچ کا سامنا کرنے میں ہے۔